آج کی کہانی رف رف کی زبانی آج کی کہانی ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار میں دلچسپی رکھتے ہیں یا کوئی ان کو کاروبار کی دعوت دیتا ہے تو ان کو کیا چیزیں دیکھ لینی چاہیے۔ ایک شخص ملازمت پیشہ، وہ اپنے ایک جو منڈی تھی غلہ منڈی، وہاں ایک دوست کے پاس جا کے بیٹھتا جس کا گڑ کا کاروبار تھا۔ تو اس دوست کو معلوم تھا گڑ والے کو کہ یہ ریٹائرڈ ہونے والا ہے، اور ریٹائرمنٹ پہ جو ایک سرکاری طریقہ کار ہوتا ہے کہ کچھ پیسے اکٹھے ملتے ہیں، تو اس کو پتہ تھا کہ اس کو پینشن اور کمیوٹیشن ملے گی۔ تو اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا کہ یار کاروبار تو میرا اتنا کبھی بھی نہیں چلا تھا جتنا گڑ کے کاروبار میں اب منافع ہو رہا ہے۔ ہر روز اس کو ایک امید افزا خبر سناتا۔ اب وہ جو دوست جو ملازمت پیشہ تھا وہ سن کے بڑا اٹریکٹ ہوتا اور سوچتا کہ میں نے بھی تو ریٹائرڈ ہونا ہے، مجھے تو کوئی کام بھی نہیں آتا، تو یہ میرا جاننے والا ہے، میں کیوں نہ اس سے بات کروں۔ تو اس نے اسے کہا کہ یار میرا کاروبار تو کچھ نہیں ہے، نہ مجھے آتا ہے، تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ آمدن کا حصول تو کرنا ہے، تو کیا تم اپنے کاروبار میں میرے پیسے لگا لو، تو کچھ منافع مجھے بھی دے دیا کرنا، وہ آپس میں طے کر لیں گے۔ اب اس نے اس کو ٹالنا شروع کیا۔ اس نے کہا دیکھو یار ہم دوست ہیں، کاروبار میں نفع نقصان سب کچھ ہوتے ہیں، تو تم سرکاری ملازم ہو، ملازمت میں تنخواہ لینے کی عادت ہوتی ہے، نقصان کی عادت بالکل نہیں ہوتی، تو اگر کبھی ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اس لیے تم رہنے دو۔ یہ گفتگو ان کے دوران چلتی رہتی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو بیوپاری تھا اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ٹھیک ہے تمہاری پینشن پیسے آتے ہیں تو میں اپنے کاروبار میں لگا دوں گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک تو وہ اچھی خبریں دیتا رہا، اسی مومنٹم میں کہ کاروبار بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں مارکیٹ کو کیا ہو گیا۔ یار نیت تو تمہاری بھی بڑی اچھی تھی، میری بھی بڑی اچھی تھی، کام خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد برسات آ گئی ہے، گڑ ویسے ہی پانی ہو گیا۔ لیکن یار تم میرے دوست ہو، تم بالکل فکر نہ کرنا، تمہارا میں ایک ایک پیسہ ادا کروں گا، کیونکہ تمہارا اس میں کیا قصور ہے۔ یہ کہہ کے وہ اس کی ڈھارس بھی بندھا دیتا، اس کو امید دلا دیتا کہ میرے پیسے تو مل جائیں گے، اور پھر اس نے اس کو وہ پیسے بہت تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کیے، جو اس کا اپنا اصل زر تھا جس پہ وہ خوش تھا۔ ہر معاملے میں ہر دوست ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک سبق جو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک شخص جس نے ساری عمر ملازمت کی ہو، اس کا مائنڈ انٹرپرینیورل آسانی سے نہیں بنتا، اس کے لیے پیرامیٹرز کچھ اور ہوتے ہیں، جس پہ پھر میں کسی وقت بات کروں گا۔ تو اس لیے جو پینشن کے 4 پیسے ملیں، ہمیشہ ان کو کہیں بھی جھونکنے سے گریز کریں، اس کو محفوظ ترین، اس میں گورنمنٹ کے اور بینکوں کے میوچل فنڈز جو ہیں وہی اس کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں، یا پھر میں اگلی دفعہ میں اور چیزیں بتاؤں گا جہاں پہ انتہائی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔